مہمان خصوصی فضیلت الشیخ قائد ابن قائد جناب علامہ حافظ حشام الہی ظہیر صاحب، نعروں کی گونج سے استقبال کیجئے۔ کبریا کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حاجت روا مشکل کشا، رہبرو رہنما جمعیت اہل حدیث پاکستان محترم جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، گوندلا والا سے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے علاوہ مولانا عباس انجم گوندلوی کی بھی ایک نسبت اب معاشرے میں معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں علماء کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنائے اور ان کو منور فرمائے۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی مسجد میں آنا میرے لیے باعث شرف اور باعث افتخار ہے، اور اس مسند کے اوپر اور اس منبر پہ بیٹھنا کہ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ گوندلا والا سے علم کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہوگا جو پورے بر صغیر کو اپنی روشنی سے منور کر دے گا۔ آج بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی حدیث کے طالب علم ہیں، ان کی بالواسطہ یا بلا واسطہ سند اسی مسجد کے امام اور اسی مسند کے خطیب حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے جا کے ملتی ہے۔ یہ آپ کے قصبے کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں اپنے برادر مکرم قاری قمر ایوب صاحب کا اور اسی طرح سیٹھ سیف اللہ ڈار صاحب کا، محترم مہدی حسن گجر صاحب کا، سیٹھ دریاب ڈار صاحب کا، رانا حافظ عمر صاحب کا، اور اپنے جمعیت کے جتنے علماء اور رفقاء ہیں ان کا، مولانا مشتاق چیمہ صاحب کا، ناصر بھائی کا، حمدہ بھائی کا، جوید گرایا صاحب کا، یحییٰ حامدی صاحب کو میں نے دیکھا مجمع میں بیٹھے، آگے آ جائے تشریف لے ہیں۔ سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے آج مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں چند اصولی باتیں کرنی ہیں، اور آپ سے اور علماء سے اور سب سننے والے سامعین، ناظرین اور حاضرین سے صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ اپنے دلوں کو ایک مرتبہ تعصب سے پاک کر کے ہماری چند گزارشات کو سماعت فرمائیں، ہماری چند گزارشات کو سنیں۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں آ جائے اس کو قبول کریں، اگر آپ کے دل میں نہیں آتی اس کے جواب میں دلائل دیں، اور دلائل کی دنیا میں اس بات کو حل کر لیتے ہیں۔ آج قمر بھائی نے توحید حالت سیمینار کے حوالے سے جو موضوع مجھے توحید کا دیا ہے، اس حوالے سے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 1400 برس بیت چکے ہیں اسلام کو آئے ہوئے، یہی مسئلہ آج تک مختلف ہی ہے، اور اس کے اوپر بھی اختلاف موجود ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد۔ عبداللہ ابن جدعان کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا، مکہ کا ایک بہت بڑا سخی تھا۔ اس کا واقعہ طویل ہے، مختصر بات یہ ہے کہ اس کو ایک غار میں سے سونا ملا، وہ اس غار میں سے سونا اکٹھا کر کے لاتا رہا، جمع کیا، اور اس سارے کے سارے مال کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے لگا۔ یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، یہ کوئی چھوٹا کام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن جدعان نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اس کی کو تھوڑی کم کر دیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اتنی بڑی دیگ بنائی تھی، اتنی بڑی دیگ بنائی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر
تپتی دوپہر میں سورج جب اپنے عروج پہ ہوتا تھا، نصف النہار پہ ہوتا تھا، تو اس دیگ کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا تو میرے پہ سورج کی کرنیں نہیں تھی پڑتی. اتنی بڑی دیگ بنائی تھی. امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان کیا ہوا؟ اس کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ اس کے نیک اعمال کا کیا بنے گا؟ اس کی فلاح و بہبود جو اتنی اس نے انسانیت کی خدمت کی، 1000 سوٹ حاجیوں کو پنایا کرتا تھا. اتنی بڑی دیگ تھی کہ جس کے سائے میں آقا خود آرام فرما رہے ہیں سورج کی روشنی سے چھپنے کے لیے. اس کی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے کبھی یہ نہیں تھا کہا کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے، اور اس نے لات منات اور عزا کے ساتھ اللہ رب العزت کو شریک ٹھہرایا. اس کی ساری نیکیاں ضائع چلی گئیں. اس دنیا کے اندر اس کا جو نام ہے یہی اس کی نیکی کا بدلہ ہے. آج بھی 1400 برس بیت گئے، عبداللہ ابن جدعان کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن اس کو اس کے نیک اعمال نے فائدہ نہیں پہنچایا. محدثین کا، مفسرین کا، علماء کا، جن کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے، ان کا بھی اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط توحید ہے، اخلاص ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک سے پاک ہونا ہے. جن کے ساتھ اختلاف ہے ان کا عقیدہ اور اجماع بھی یہی ہے کہ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے بندو، وہ توحید کی کون سی قسم ہے، یا توحید کا کون سا نقطہ ہے، یا توحید کا کون سا جز ہے جس کا ہمارا آپ کا اختلاف ہے؟ آج میرے دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے تعصب کے بغیر چند باتوں کو سمجھنا ہے. ہم اللہ رب العزت کی جب شان کو بیان کرتے ہیں، پورا قرآن بھی بھرا ہوا کہ نہریں چلتی ہیں، پودے اگتے ہیں، پھولوں کے رنگ ہیں، پھل ہیں، ہر انڈے میں سے مختلف جانور نکلتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، یہ بیان ہونی چاہیے. لیکن یہی بیان کرتے رہنا، اور یہ بیان ہونی چاہیے، بات سمجھیے، لیکن صرف یہی بیان کرتے رہنا کہ دیکھیں ہوائیں لہلہا رہی ہیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں، گلوں کے کیسے رنگ ہیں، کیسی فضا ہے، کیسی خوشبو ہے، کیسی معطر فضائیں ہیں، کیسی لہریں ہیں، کیسا سمندر ہے، کیسا اللہ رب العزت کا سسٹم ہے، چشمے ہیں، جھرنے ہیں، آبشاریں ہیں، پہاڑ ہیں، انڈے ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، انار ہیں، کیلے ہیں. یہ باتیں بیان ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت یہاں سے ثابت بھی ہوتی ہے. لیکن ایمانداری سے آج آپ نے یہ بات سیکھ کے اور سمجھ کے جانی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، مذہب، جتنے بھی ادیان ہیں، دین، وہ سارے کے سارے توحید کی تو اس قسم کو مانتے ہیں. توحید کی اس قسم کے اوپر تو اختلاف ہی کوئی نہیں. توحید کی اس قسم کے اوپر آپ کو یہ بات بڑی تلخ لگے گی. توحید کی اس قسم کے اندر قریش مکہ کا بھی رسول اللہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر یہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں، یہ دیکھیں جی وہابی اور اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، قریش مکہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. یہ مولوی نہیں کہتا. اٹھائیے قرآن، ایک آیت نہیں ہے، 18 سے زائد آیتیں ہیں، 18 سے زائد آیات ہیں، جہاں پہ اللہ رب العزت رسول اللہ کو اور قریش مکہ کو بھی یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک چیز مانتے ہو اور ایک چیز چھوڑتے ہو. مانتے کیا ہو؟ قل لمن الارض ومن فیہا. ان سے پوچھئے، اے اللہ کے رسول، ان کفار مکہ سے پوچھئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. زمین و آسمان کا رب، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ قل امن یملک السماء، کون ہے قوت سامعہ کا؟ 18 سے زائد آیتیں ہیں، 18 سے زائد آیتیں ہیں. اور سب کی جواب میں اللہ رب العزت رسول اللہ کو پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں. کن سے پوچھئے؟ قریش مکہ سے پوچھئے. قل لمن الارض ومن فیہا. ان سے پوچھ لیجئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے؟
قوت سامیہ باصرہ کا مالک کون ہے؟ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ مردوں کو. اور زندوں کو مارتا کون ہے؟ سیقولون للہ. یہ مولوی کہہ رہا ہے. میرے وہ بھائی ذرا غور کریں جو ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ قریش مکہ کی آیتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں فٹ کر رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ قریش مکہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیجئے ان ساری قوتوں کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ. قریش مکہ کہیں گے اللہ ہے. قریش مکہ کہیں گے. بعض لوگوں نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا کہ قریش مکہ اللہ سے واقف نہیں تھے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ اٹھائیے, ہر مسلمان کو پتہ ہے رسول اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ قریش مکہ اللہ سے واقف نہیں تھے. رسول اللہ کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. جناب عبد المطلب نے جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر تو اس کے پاس گئے. وہ آپ کے حسن سے, آپ کے دبدبے سے, آپ کے روب سے بڑا متاثر ہو گیا. اور آپ نے جب وہاں پہ جا کے کہا نا میری اونٹوں کی بات ہے, اونٹ میرے واپس کر, تو وہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا بیت اللہ کی بات کرے گا. تو اس کے جواب میں عبد المطلب کے جو الفاظ ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں قریش مکہ کو اللہ کا پتہ نہیں تھا, نقطہ اختلاف یہ تھا. اللہ کی قسم یہ باطل فلسفہ ہے. نقطہ اختلاف جو تھا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. آپ کے سامنے یہی رکھنا ہے اور یہی بات سمجھا کے آج چلے جانا ہے. عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ میں بیت اللہ کی بات کرنے نہیں آیا. وہ جس کا گھر ہے, جو اس کا رب ہے وہ جانے اور تو جانے, وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا. میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں. اور پھر اللہ نے حفاظت کی تھی کہ نہیں؟ اس عام کو ام الفیل مکہ کے کافر کہتے تھے کہ نہیں تھے کہتے؟ اس گھر کی عظمت کے قائل تھے کہ نہیں تھے قائل؟ اس گھر کا حج ہوتا تھا یا نہیں تھا ہوتا؟ ایک بات سمجھ لیجئے, ایک بات سمجھ لیجئے, یہ جو توحید ربوبیت ہے, ہم میں سے, آپ میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بچہ, یہ بچہ چھوٹا ہے, عمر کم ہے, قد چھوٹا ہے. جب اس کی عمر بڑھ جائے گی قد بڑا ہو جائے گا. آپ ناخنوں کو کاٹیں گے, کچھ عرصے بعد ناخن بڑے ہو جائیں گے. بالوں کو کاٹیں گے, کچھ عرصے بعد بال آ جائیں گے. یہ تربیت کا سارا سسٹم, یہ نشو نما کا سارا انداز پوری کائنات کے اندر کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. یہی قریش مکہ کا بھی عقیدہ تھا, یہی قریش مکہ کا بھی عقیدہ تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کا عقیدہ تھا. ان سے پوچھ لیجئے. یعنی اختلاف توحید ربوبیت میں بین المذاہب بھی نہیں ہے. ہر مذہب اس بات کا قائل ہے, جو مذہب ہے. ایتھیزم کی بات نہیں کر رہا, یہ ایتھیسٹ کی, لا دین ملحدوں کی بات الگ ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. جو بھی مذہب کا اور دین کا قائل ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو کائنات کا یہ خود بخود تربیت کا سارا و نشو نما کا سارا سسٹم چلاتی ہے. کبھی مرغی کے انڈے سے بطخ نکلی ہے, کبھی بطخ کے انڈے سے کوا نکلا ہے. ہر عقیدہ, ہر مسلک, ہر مذہب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ توحید ربوبیت ایک ایسی ہستی ہے. ایک اس ہستی کے نام ہر مذہب میں فرق ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ہستی کا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں وننس آف گاڈ, ایک الہ کا تصور, ایک خدا کا تصور, ایک موفوق الفطرت ہستی کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں ہے. آپ کو گمراہ کیا گیا یا آپ کے دلائل میں یہ دلیلیں بنائی گئی؟ نہیں جی نہیں, یہ اہل حدیث بڑے ظالم ہیں جی. یہ جی ساری شرک کی آیات بتوں والی, ساری شرک کی آیات ہمارے پہ فٹ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اگر آپ بغیر تعصب کے غور کریں تو ہندو مت بھی ایک مذہب ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہندو بھی مجرد مٹی کی پوجا کبھی نہیں کرتا. مجرد مٹی کی پوجا اس دھرتی کے اوپر, شجر حجر کی پوجا ایسے مجرد کبھی نہیں ہوئی. اس مٹی کے پیچھے ایک ہستی کی داستان ہوتی ہے, اس حجر کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے, اس شجر کے پیچھے ایک پورے کا پورا ہستی کا ایک داستان ہوتی ہے. بت کی جو پوجا ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہندو مٹی سے بت بناتا ہے, اس مٹی کی عبادت کرتا ہے؟ پھر آپ کا تصور بھی کلیئر نہیں ہے, آپ کے کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے. وہ بت کس کا بناتا ہے؟ رام کا. وہ بت بناتا ہے رام کا. اصل میں اس بت کی پوجا نہیں ہو رہی, پوجا کس کی ہو رہی ہے؟ رام کی پوجا ہو رہی ہے. وہ تو اس کی ایک تمثیل ہے, وہ تو اس کی ایک مثال صرف دی گئی ہے.
گویا بنیادی اختلاف جو قریش مکہ کا اور کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا یا آپ کی امت کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نے تو مکہ خانہ کعبہ کے اندر 360 رکھے ہوئے ہیں، ہم ان تمام الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کو پکارنا شروع کریں. ہاں یہی نقطہ اختلاف تھا، ورنہ اللہ کو وہ جانتے تھے، اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، زمین و آسمان کا مالک مانتے تھے. مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں. قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک مانتے تھے، مردہ کرنے والا مانتے تھے، زندہ کرنے والا مانتے تھے، زمین و آسمان کی بادشاہی مانتے تھے، عرش عظیم تک کا رب مانتے تھے. لیکن اختلاف یہ تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جب رسول اللہ نے یہ جملہ کہا، یہ جملہ اپنے اندر پورے کا پورا ایسا جامع ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ، یہ نقطہ، یہ نظریہ، یہ مشن، یہ منشور، یہ منہج لے کے آیا ہوں کہ عبادت کے جتنے بھی افعال ہوں گے، عبادت کے جتنے بھی افعال ہوں گے، عبادت کے جتنے بھی اعمال ہوں گے، وہ کس کے لیے ہوں گے؟ ایک اللہ کے لیے. اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں کہ عبادت کے جتنے بھی افعال ہوں، عبادت کے جتنے بھی اعمال ہوں، وہ کس کے لیے ہوں؟ ایک. آپ نے اب بتانا ایمانداری سے، کیا دعا مانگنا عبادت ہے کہ نہیں؟ پکارنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ذکر کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ نظر دینا عبادت ہے کہ نہیں؟ نیاز دینا عبادت ہے کہ نہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ عبادات کرنا چاہتے ہو تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اگر یہ عبادات ہیں تو یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ دعا، ندا، پکار، یہ سب کی سب عبادات ہیں اور یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو ایک اور عقیدہ بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر کے جاؤں گا. لیکن پہلی بات، دکھ ہوتا ہے، ابھی باتیں کئی تلخ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر صرف ایک دفعہ ذہنوں کو اپنے بیک گراؤنڈ سے پاک کر کے یہ بات سمجھ لیجئے. حضرت اکرمہ کا واقعہ آپ بھول گئے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل کشتی پہ بیٹھے ہیں، کشتی گرداب میں پھنس گئی ہے اور ملا کہتا ہے، اور کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی بنات کو پکار رہا ہے، کوئی عزا کو پکار رہا ہے. ملا کہتا ہے اپنی دعاؤں کو خالص کرو. اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا ہم جو تین کو پکار رہے ہیں نا، لات منات عزا کو، تو یہ ملا کہہ رہا ہے ان میں سے ایک کو پکارو، ایک کے لیے خالص پکار کرو. تو میں ایک کو پکارنا شروع ہو گیا. تو پھر ملا نے کہا کن کو پکارتے ہو؟ یہاں سمندر میں جب پھنس جاتی ہے نا کشتی، جب سمندر میں پھنس جاتی ہے کشتی، تو لات منات اور عزا پکار نہیں سنتے. یہاں پہ ایک اللہ ہی پکار سنتا ہے. اور اللہ نے بھی ان واقعات کا قرآن پاک میں مفصل ذکر کر دیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. اور آگے مخلصین کا ذکر بھی آ گیا. اللہ نے کہا جب یہ مکہ کے مشرک، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی کے اوپر ہر بات کا الزام، اہل حدیث اور وہابیوں کے اوپر الزام. فَإِذَا رَاكِبُوا، جائیے جس کا مرضی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے. فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے ایک اللہ کو خلوص نیت سے پکار اٹھتے، اور جب خشکی پہ آتے پھر لات منات عزا کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. اللہ نے یہاں پہ پکار کو، ندا کو ہی کہا کہ یہ اللہ کے لیے خالص ہو کے اللہ کو پکار دے. اب اکرمہ کے ذہن میں اس ملا کی بات سن کے کیا خیال آیا؟ سبحان اللہ، ایک دن، ایک لمحہ تھا جہاں پہ اسلام کی قبولیت اور کفر کے اور شرک کے درمیان فرق تھا. ایک یہ جملہ جس کو آپ نے اور میں نے بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے، عبادات کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے، یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ یہ معمولی امر نہیں ہے، یہ اسلام اور شرک کے مابین حد فاصل ہے. اور رسول اللہ نے اسی لیے کہا تھا کہ دبے پاؤں چونٹی کی طرح انسان میں آ جاتا ہے. اکرمہ نے کہا اگر کشتی میں، سمندروں میں ایک اللہ سنتا ہے تو خشکی پہ نہیں سنتا ہوگا؟ واپس کر، مجھے اتار دے.
اب آپ نے بغیر تعصب کے اور ایمانداری سے ہمارے معاشرے کے ایک شعر کا جائزہ لینا ہے۔ قریش مکہ اور کفار مکہ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کا بر صغیر کا مسلمان جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تو تب بچاتا ہے معین الدین چشتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شعر ہے کہ نہیں؟ اپنی طرف سے بنایا۔ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی۔ فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ۔ کفار مکہ اور قریش مکہ جن کے خلاف تلواروں کو بے نیام کیا گیا، جن کے خلاف بدر و احد لڑی گئی، جن کے خلاف رسول اللہ نے ساری زندگی سٹرگل اور محنت کی، وہ کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے تو اللہ کو پکار اٹھتے۔ آج کا مسلمان کلمہ گو مسلمان جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں کو ٹٹولیں، اور فلسفہ یہ گڑا ہوا ہے۔ جائیے قرآن پاک کی صرف 2 آیتیں اگر آج آپ یہاں سے یہ سیکھ کے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں میرے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ، کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا۔ جو اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ عبادت، اللہ نے کہا، میں نے نہیں کہا، مولوی کا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ جائیے جس مرضی کا ترجمہ اٹھا لیجئے، سورۃ یونس آیت نمبر 18، جائیے جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لیجئے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کس کام کو عبادت کہا ہے؟ جو کام اللہ نے عبادت کہا ہے وہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ان کی عبادت نہیں کر رہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی ذات کو واسطہ دے کے ہم اللہ کو پکاریں گے۔ ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے، جی یہ بڑا سخت ہے، جی یہ وسیلے کو، ذات کے وسیلے کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک پکارنے والا جب بھی کسی کو پکارے گا جو اس کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا مقدمہ یہ ہوگا، میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے یعبدون کا ذکر پہلے کیا ہے، یہ میرا سفارشی ہے، اس کی عبادت نہیں ہو رہی۔ اور دوسری آیت سورۃ زمر کی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ آیت بھی جا کے پڑھ لیجئے اور ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیجئے۔ جائیے سورۃ زمر آیت نمبر 3 اٹھائیے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ کسی کو ولی پکڑتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ولی پکڑتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ قیامت تک شرک کی بنیاد اللہ کہہ رہا ہے یہی ہوگی، جب بھی کسی کو شرک سے روکا جائے گا وہ یہی کہے گا، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے۔ یہ اہل حدیث ہم پہ الزام لگا رہے ہیں جھوٹا، ہم ان کی عبادت کرتے ہی نہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ قیامت تک اللہ جس بات کو شرک کہہ رہا ہے، اللہ جس پکار کو شرک کہہ رہا ہے، اللہ جس وسیلے کو شرک کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ کاش کبھی کھلے ذہن سے یہ ترجمہ ہی پڑھ لیا ہو تو بات کتنی آسان ہے۔ وہ کہیں گے یہ پہلی آیت میں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور دوسری آیت میں یہ ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے، یہ نیک بندے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ عقل پہ کیسا پردہ ہے؟ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی عجیب بات ہے، عقل پہ ایسا پردہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں قرآن میں قریب ہوں؟ مولوی کیا کہے گا؟ اللہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہے گا دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہے گا دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں آپ کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نہیں اللہ بڑا دور ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ، وسیلہ، سیڑھی پوڑی، ایک ایسا ذریعہ طریقہ چاہیے۔
عقل پہ پردہ دیکھا کیسا ہے کہ زندہ ولی اللہ بھی ہو اس مسجد میں بیٹھا ہو باہر کی آواز نہیں سن رہا, جب تک زندہ رہے باہر کی گفتگو نہیں سن رہا, امریکہ سے براہ راست نہیں سن رہا, کینیڈا سے براہ راست نہیں سن رہا. اللہ اکبر, ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. ما قدر اللہ حق کا قدری. وہ اللہ کون ہے؟ الحی القیوم. جو رب الحی ہے, القیوم ہے, قریب ہے, اور کہہ رہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. مولوی کہتا ہے کوئی نہیں دیتا, کسی نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں, میں قریب ہوں. وہ الحی اور القیوم تیری اور میری بات کو نہیں سنتا, لیکن اولیاء اللہ, ولی اللہ, پیر کامل جو اس مسجد کی دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, وہ جب مر جاتا ہے, زندہ تھا تو ساتھ والے گھر کی نہیں سن رہا, مر گیا تو براہ راست ہر ایک کی سنتا چلا جا رہا ہے, ہر ایک کی سنتا چلا جا رہا ہے. یہ عقیدے کا جنازہ نہیں ہے, یہ عقیدے کا بیڑا غرق نہیں ہے. اور جو لاجک اور منطق آپ کو سمجھائی جاتی ہے, جی یہ جو وسیلہ ہوتا ہے, وسیلے کی تو قرآن پاک میں احادیث میں اجازت ہے, یہ اہل حدیث بڑے ظالم ہے, یہ وسیلے کو بھی شرک کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو ان راستوں سے بچ جاؤ. قرآن کی یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا کرنا, پکارنا, ندا دینا بھی خالص ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مکھی والا واقعہ بھول گئے؟ ایک بندے نے مکھی کو تو قربان کیا تھا, وہ ابدی جہنم میں چلا گیا. ایک نے نہیں تھا کیا, وہ جنت میں چلا گیا. اور جو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا جاتا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا. ہم حضرت علی کی عبادت نہیں کرتے, حضرت علی وسیلہ ہیں, واسطہ ہیں. ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ما نعبدہم, پھر یہ کہتے ہیں یہ اہل حدیث بڑے ظالم ہیں, یہ آیتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے. اللہ نے کہا کہ قیامت تک شرک کرنے والا یہ دلیل دے گا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. چلیں آپ نے عقلی اور منطقی طور پہ آج کے بعد جا کے ان سے بات کرنی ہے پیار سے. تان و تشنی کسی کو نہیں دینا. ہمارا کام تان و تشنی اور ایک کو کافر اور ایک کو مشرک بنانا نہیں ہے, بلکہ اگر سمجھ آ جائے کسی کے اعمال میں شرکی افعال ہیں اس کو اپنے قریب کیجئے, اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے. اس کو جنت میں لے کے جانا کہ جہنم میں پھینک کے جانا. امت کا کردار یہ ہے اس کی جنت کے لیے تگ و دو کریں, اس کو جنت میں لے جانے کے لیے سٹرگل اور محنت کریں. آج کے بعد آپ نے بھی جا کے سوال کرنا ہے. کہہ دینا, ہمارے ایک مولوی نے ہمیں بات بتائی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کو نہیں پکارتے, بلکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. ایمانداری سے بتائیے, یہی فلسفہ ہے نا وسیلے کے موضوع کے اوپر. یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نہ رسول اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں, ہم ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں. وجہ یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد میں کون سا واسطہ اور وسیلہ ہے؟ یا علی مدد میں تو براہ راست حضرت علی سے مدد طلب کی جا رہی ہے, یا رسول اللہ مدد میں تو براہ راست رسول اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے. یہاں پہ وسیلہ ہے یا واسطہ ہے؟ یہ تو براہ راست یا ہے. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے, آپ نے علماء سے سنا ہوا, بات کو لمبا نہیں کرتا, بات کو آگے بڑھانا جو ایک جز سب سے خطرناک ہمارے معاشرے میں. وسیلے کے ہم بھی قائل ہیں, لیکن اس وسیلے کے جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی یا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے خوبصورت نام ہیں, ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے. یہ وسیلے کی جائز قسم ہے, قرآن سے ثابت ہے, متعدد دلائل ہیں. اے اللہ تو خالق ہے, اے اللہ تو مالک ہے, اے اللہ تو رازق ہے, رزق دے دے. یہ وسیلے کی جائز قسم ہے. تو رزاق ہے, رزق دے. تو شفا دینے والا شفا دے, تو خزانے دینے والا خزانہ دے. اللہ ہی کو, اللہ ہی کے ناموں کا واسطہ دینا, وسیلہ, یہ جائز شرعی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور دوسرا جو آپ نے اور میں نے بچپن میں بھی پڑھا, سب کو پتا, علماء سے آپ نے سیکھ لیا, غار والوں کا مشہور قصہ ہمارے نصاب میں موجود تھا کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے. تینوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تھا. اپنے اپنے کا دیا تھا کہ دوسرے کا دیا تھا؟ اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا ہے. اگر اللہ یہ نیک کام آپ سمجھتے ہیں میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا, یہ میری مشکل دور کر دی جائے, یہ بھی وسیلے کی جائز قسم ہے. اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا. ہمارے ہاں وسیلے کے اندر انتہائی مبالغہ ہے. نیکی کوئی کرے,
واسطہ اس کی نیکی کا اللہ کو دیا جائے. نیکی کسی نے کی ہے اور اس کی نیکی کا واسطہ اللہ کو دیا جا رہا ہے. جبکہ وسیلے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اپنی نیکی کا واسطہ دیا جائے. اللہ رب العزت میں نے یہ رمضان کے 30 روزے اگر سمجھتے ہیں آپ کی رضا کے لیے رکھے ہیں, میرا یہ کام کروا دیجیے. کوئی بھی نیکی کا آپ اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں. اور تیسری بات جو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے اختلاف بہت بڑھ چکا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی آپ زندہ نیک انسان کے پاس جائیں یا کسی بھی ایسے آدمی کے پاس جائیں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہو یہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا, اس سے آپ جا کے دعا کروا سکتے ہیں. یہی وہ نقطہ ہے جہاں پہ اختلاف ہے. ہم زندہ ولی ہو, زندہ انسان ہو, زندہ ماں باپ ہو, زندہ کوئی بھی ہو, اس کے پاس اس سے ریکویسٹ کرنا, اس سے اپیل کرنا کہ اس سے دعا کروا دی جائے اپنے حق میں, اس کو جائز شرعی وسیلے کی قسم سمجھتے ہیں. تو یہ وسیلہ کیا بنا؟ دعائے ولی کا, کہ ذات ولی کا وسیلہ ہے. بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, آسان کرتا ہوں. یہاں پہ بھی ذات کا وسیلہ نہیں ہے, یہاں پہ کس کا وسیلہ ہے؟ دعائے ولی کا وسیلہ ہے. اور اس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے تو مانتے ہیں, اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو نہ مانتے. رسول اللہ کے پاس آدمی آیا, رسول اللہ نے خطبے کے دوران دعا کی, بارش ہو گئی. اب آپ نے غور کرنا ہے جو ذات کے وسیلے کے قائل ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس ایک دلیل ہے اور وہ دلیل بھی ان کے خلاف جاتی ہے. حیران بندہ یہ ہوتا ہے. اور اگر پیار سے محبت سے سمجھائیں گے تو بات سمجھیں گے لوگ. اسی طرح آپ کا عقیدہ اور منہج پھیل رہا ہے. یہی واقعہ حضرت عمر کے دور میں ہوا. قحط پڑ گیا, بارشیں بند ہو گئی. پھر ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مال ہلاک ہو گئے, راستے مسدود ہو گئے, بند ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اے عمر, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کو برسا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد النبی کی زیارت نصیب فرمائے. جو مسجد النبی گیا سب جانتے ہیں کہ منبر رسول سے روضہ رسول کتنے فاصلے پہ ہے؟ چند گز کے فاصلے پہ, چند میٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. حضرت عمر منبر رسول پہ کھڑے ہیں. اگر ذات کا وسیلہ جائز ہوتا, شرعی ہوتا تو صحابہ سے تو ثابت ہونا چاہیے. اور حضرت عمر منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ دیتے اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ ہے, تو بارش کو برسا دے. یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ذات کے وسیلے کی جو دلیل ہے وہ حقیقت میں ان کے خلاف جاتی ہے اور ہمارے حق میں جاتی ہے کہ دعائے ولی کا وسیلہ یہاں پہ بھی. وہ کیا؟ حضرت عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تو تب ہم ان سے دعا کرواتے تھے اور اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا تھا. آج وہ دنیا میں نہیں ہے. اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو رسول اللہ کا واسطہ دے دیا جاتا. چچا عباس کو بلایا جائے. اب وہ ایک ایسی ہستی ہیں جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ کو ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے ہے یا آدمی. چچا عباس کو بلایا, دعا کی, بارش ہوگی. اب یہاں پہ بتائیے, وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے ذات کے وسیلے کی کیونکہ رسول اللہ کے چچا تھے. یہاں پہ دعائے عباس ہے. کسی بھی زندہ نیک آدمی یا جس کے متعلق آپ کا گمان ہو کہ اس کی دعائیں اللہ سنتا ہے, اس کے پاس جا کے یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے, یہ 100% جائز امر ہے. سامعین گرامی قدر, لیکن اس دو توحید کی قسموں کا علماء نے ابلاغ کیا. اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات اب سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے اور اللہ کرے لوگوں کے لیے یہ باعث ہدایت بن جائے. یہ دلائل مشکل نہیں ہے, آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اچنبے کی اور دکھ کی بات یہ ہے, جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے, وہ توحید کی تیسری قسم ہے اور سب سے زیادہ افراد اور تفرید توحید کی اس قسم میں پایا جاتا ہے. الوہیت میں بھی پایا جاتا ہے لیکن افراد و تفرید توحید کی اس قسم میں پائی جاتی ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ توحید کی اس قسم میں مدارس کے اندر, میں کسی کو تان و تشریح یا کسی کا نام لینا نہیں چاہتا, لیکن میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے نصاب کی کتب کو اٹھائیے, وہاں پہ عقیدے کے چیپٹر کا آغاز کیجئے. ایک نصاب کی ابتدا میں لکھا ہے اللہ معاذ اللہ
بندہ حیران رہ جاتا ہے اللہ رب العزت ان کی ہم نے کیا قدر کرنی ہے، یا اللہ رب العزت کی قدر ہم نے کیا کی ہے۔ مدارس کے نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے، مدارس کے علماء کے نصاب میں نہ اللہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے، معاذ اللہ ہے ہی نہیں۔ اس کا لغوی ترجمہ اگر کیا جائے تو صوفیوں کی اصطلاح میں معاذ اللہ، میں ان کے الفاظ بھی نقل کرتے ہوئے ہمارے تو جسم کام جاتے ہیں، تو ایک گورکھ اللہ کے بارے میں کہہ دینا کہ تو ایک گورکھ دھندا ہے، تجھے سمجھا نہیں جا سکتا، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے۔ اور دوسروں کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے صفحے پہ عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے اللہ آگے بھی ہے پیچھے بھی، اوپر بھی ہے نیچے بھی، دائیں بھی ہے بائیں بھی، متصل ہے عالم کے منفصل ہے عالم سے۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ یہ ہے جی اللہ ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے، ہر چیز میں ہے، اور یہ بات اتنی خطرناک ہے ہمارے لاشعور میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے، بچپن سے ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ بھی بچوں سے پوچھ لیجئے، آج بھی ہمارے نصاب کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ ایک گورکھ دھندا ہے، اللہ کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، وہ صوفیہ کی شاعری میں شاید مل جائے، لوگوں کے دلوں میں شاید مل جائے، اولیاء کے ذہنوں اور مراقبوں میں شاید مل جائے۔ اور دوسرا کہتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے، حاضر ناظر اللہ، شاہد موجود اللہ۔ یہ افراط و تفرید نہیں ہے؟ قرآن پاک ان دونوں عقیدوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ نہ تمہارے باطل عقیدوں اور صوفیوں کے گورکھ دندوں میں ہے، نہ ہر شے اور مخلوق میں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر متمکن ہے جیسے ان کی شان کے۔ الرحمن علی العرش استوى، سبحان اللہ۔ میں اور آپ عیسائیوں کے ساتھ اگر حقیقت مانی، آج کھولیے بات، ہم تو آپس میں بیٹھے ہوئے نا، عیسائیوں کے اوپر بڑا غصہ ہے، عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا، عیسیٰ کو الہ کہہ دیا، عیسیٰ کے ساتھ یہ کر دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ ہر شے میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے۔ یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے، بیٹے سے بھی غلط عقیدہ ہے۔ آج اگر آپ اس عقیدے کو کھولیں تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ ہے کیا۔ اللہ جو کہنا چاہتا ہوں آپ تک ڈیلیور کر سکوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے تو کہا عیسیٰ ابن اللہ تھے، اللہ نے کہا اتنی کڑوی اور گندی بات ہے، زمین آسمان ختم ہو جائیں، اس سے بھی سخت بات ہے، مجھے گالی دیتے ہو کہ رحمان نے بچہ پکڑا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ ہم نے کیا کم ظلم کیا؟ علماء نے ابلاغ کیا، اس اسماء والصفات کی توحید کو سمجھیے، علماء نے ابلاغ کیا۔ اللہ کے بندو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا، کرمنا بنی آدم کی آیت، حضرت آدم کا واقعہ سب کو پتہ ہے۔ حضرت آدم کو تمام کی تمام نورانی مخلوق نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ عبادت کا سجدہ تھا کہ تعظیم کا سجدہ تھا؟ شرف کا سجدہ تھا، اشرف المخلوقات ہونے کا سجدہ تھا، تعظیم کا سجدہ تھا، احسن تقویم کا سجدہ تھا۔ یہ نہیں کہ آدم کی عبادت کا سجدہ تھا۔ عقیدہ ظاہر کیا کہ قیامت تک اشرف المخلوقات اگر ہوگا تو بشر ہوگا اور نورانی مخلوق اس سے کمتر ہوگی۔ علماء نے ابلاغ کیا، اللہ کے بندو یہ کیا عقیدہ لے پھرتے ہو اور کیوں کہتے ہو؟ اور میں ان کو تانا نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں حقیقت میں انہوں نے بھی عزت اور احترام کے ساتھ رسول اللہ کو نور کا مقصد یہی تھا، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نور شاید بشر سے افضل ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں نبی کو نور کہو تو شاید نبی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے بشر کا درجہ اعلیٰ ہے۔ ہم رسول اللہ کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بشر ہے، اور تمام بشر میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
دونوں کا عقیدہ حسن نیت موجود ہے. ہم بھی بشر کو افضل سمجھ کے کہتے ہیں, وہ بھی نور کو افضل سمجھ کے کہتے ہیں. لیکن علماء نے ابلاغ کیا, علماء نے تبلیغ کی اور ان کو سمجھایا نور افضل نہیں ہے. علماء مان گئے, ان کے بہت سے علماء مان گئے. یہ ایک لمبی چوڑی ہسٹری اور ڈبیٹ ہے. جب وہ علماء مان گئے کہ بشر افضل ہے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, ہم تو یہ مقدمہ ہار چکے ہیں. تو ایک مقدمہ گڑا گیا, اپنے مقدمے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک مقدمہ گڑا گیا کہ بے شک نورانی مخلوقات قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں, اگر ان کو بھی تعظیمی سجدے کا آدم کو حکم ہوا تو نورانی مخلوق تو افضل نہ ہوئی. پھر انہوں نے کیا کہا کہ ایک نور ایسا ہے, ایک نور ایسا ہے جو بشر سے افضل ہے. وہ کس کا نور ہے؟ انہوں نے کیا کہا, نور من نور اللہ. بے شک سارے نور بشر سے کمتر ہیں, لیکن نور من نور اللہ یعنی اللہ کا جو نور ہے وہ تو بشر سے افضل ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہر چیز میں اللہ ہے, ہر مخلوق میں اللہ ہے, اور انہوں نے یہ کہا نور من نور اللہ. رسول اللہ اللہ ہی کی نور کا حصہ ہیں, اللہ ہی کا جز بنا دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور ہم نے کچھ کمی کی, ہم نے رسول اللہ کو اللہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کو بھی قرآن میں بیان کر دیا. سبحان اللہ. عقیدے کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک میں بیان اور واضح طور پہ اللہ نے رد نہ کر دیا ہو. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزًا. اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اللہ کا جز بنا دیا, اللہ کا جز بنا دیا. نور من نور اللہ, اللہ ہی کے نور کا شک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے بندو, رسول اللہ نے اس مقدمے کو خود سمجھایا, خود سمجھا کے گئے. اور وہ جس آیت سے سمجھا کے گئے ہیں, اللہ کی قسم اگر یہ آیت میری اور آپ کی کھوپڑی اور دماغ میں آ جائے, یہ توحید فی الاسماء و صفات اور شرک کے سارے مقدمے زمین بوس ہو جائیں. رسول اللہ کو آپ نے اللہ کا جز بنا دیا, اور صوفیوں نے تو ہر چیز کو اللہ بنا دیا, اور صوفیوں کی دوسری قسم نے اللہ کو گورکھ دتا بنا دیا. یہ ہم نے اپنے رب کی قدر کی ہے, یہ ہم اپنے رب کے توحید کے قائل ہیں. اللہ رب العزت کی اسماء و صفات یہ ایک اتنا عظیم باب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کو یہ پڑھنا چاہیے. رسول اللہ یہ مقدمہ حل کر کے گئے, اور اللہ نے حل کروایا. کیا کہا؟ قل آپ کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد, قل ان کان للرحمن ولد, قل ان کان للرحمن ولد. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا, اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا, اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا, فانا اول العابدین, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی بھی عبادت کرتا. گویا اللہ کا اگر بیٹا ہو وہ بھی عبادت کے لائق ہے. تم نے اللہ کا جز بنا دیا تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. کہاں گئی الوہیت, کہاں گئی توحید فی الاسماء والصفات؟ تم نے خالق کو مخلوق میں ڈال دیا. خالق مخلوق سے جدا ہے, خالق ہے. عبادت خدا بزرگ ہوئی, قصہ مختصر. رسول اللہ خالق نہیں ہے, مخلوق ہے, عبداللہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے افضل ہیں. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, جب بھی 19 آیات ہیں قرآن پاک میں, 19 آیات جس میں اللہ رب العزت کی جہت بیان ہوئی ہے. جہت, یہ بات ان کو بڑی عجیب لگتی ہے. یہ جی اللہ کے جی یہ ہاتھ مانتے ہیں, جی اہل حدیث اللہ کے کرنے ہاتھ ہیں. اچھا جی, اللہ کے ہاتھ مانگنے سے اللہ نے کیا قرآن پاک میں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ مانگنے سے جی تشبیہ اعظم آتی ہے. یہ دیکھیں جی انسان سے مشابہت ہو گئی, انسان کے بھی ہاتھ ہے, اللہ کے بھی ہاتھ ہے. اللہ نے اس باطل فلسفے کا رد 1400 سال پہلے کر دیا. لیس کمثلہ شیء, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ نے کہا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اب اعتراض کرنے والا یہ بھی تو کر سکتا ہے, انسان بھی دیکھتا اور سنتا ہے, انسان بھی تو دیکھتا سنتا ہے. یہاں پہ تشبیہ نہیں آئی, یہاں پہ بھی تشبیہ آ رہی ہے. اگر ہاتھوں میں تشبیہ آ رہی ہے تو یہاں پہ نہیں آ رہی. انسان دیکھتا ہے کہ نہیں؟
انسان سنتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر انسان کے دیکھنے اور سننے اور اللہ کے دیکھنے اور سننے سے مشابہت لازم نہیں ہے تو اللہ اور انسان کے ہاتھ کی آپس میں مثال آپ نے گڑھی ہوئی ہے، اللہ کے ہاتھ ماننے سے کیسے تشبیہ دینے سے لازم ملزوم ہو جاتی ہے؟ یہ بھی سن لیجیے۔ اللہ کی لیس کمثلہ شیء میں اس کا جواب ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوقات کے ہاتھ ایک جیسے۔ میرے ہاتھ اس صوفے کے ہاتھوں سے نہیں ملتے، اس صوفے کے ہاتھ کرسی کے ہاتھوں سے نہیں ملتے، کرسی کے ہاتھ بطخ کے ہاتھ سے نہیں ملتے، بطخ کے ہاتھ چونٹی کے ہاتھ سے نہیں ملتے۔ مخلوقات میں ہاتھوں کا اتنا تنوع ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کے جیسی کوئی نہیں سکتا، مثلی شیء۔ ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اس بات کیا اس کو ماننا ہے، جیسے سمیع البصیر کا اس بات آپ بھی ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی مشابہت اور تشبیہ عالم بھی آتی، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں اس مسجد کی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، ہمارا اسپیکر جہاں تک جا رہا ہے اس سے باہر آواز نہیں جا رہی، کہیں سے آواز ہم نہیں سن سکتے، دوسرے مرے کی بات یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور رب تو وہ ہے، عرب انسان اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی بولی میں اللہ سے دعا کر رہے ہوں، اللہ سب کی سن بھی رہا اور سب کو جواب بھی دے رہا ہے۔ ہماری ماں کیا کہتی ہے؟ اللہ کی قسم ہولا کی آواز میرے کانوں سے میٹھی سے ہی ٹکراتی، اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی پکار کو سن لیا جو تیرے سے تیرے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی جہد قرآن پاک میں 19 آیات میں اللہ نے بیان کیا۔ قرآن کیا جہد بیان کیا؟ الوف کی۔ یہ ہمارے ڈراتے ہیں اب ابھی کہتے ہیں اللہ آسمان میں، اللہ اوپر ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا اور الوف کی جہد قرآن کی 19 آیات میں موجود ہے۔ مقدمے کا ذہن میں آ گیا، رسول اللہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے میری جو خاتمہ ہے نا وہ ایمان قبول کر چکی ہے۔ رسول اللہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ مجھے پتا چل جائے گا۔ رسول اللہ نے اس سے اشارے سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے اشارے سے جواب دیا، انگلی کا صرف اشارہ کیا، مراد یہ تھی آسمان میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس بندے کا یہ عقیدہ اللہ آسمان میں، امنتم من فی السماء امنتم من فی السماء قد نرى تقلب وجهك فی السماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کہاں جاتی تھی؟ آسمان کی طرف۔ رسول اللہ کو معراج کہاں پہ ہوا؟ اگر اللہ ہر جگہ میں ہے، ہر چیز میں ہے، ہر جگہ میں موجود ہے تو آسمان پہ جانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ الرحمن علی العرش استوى۔ تو اللہ کے بندوں، اللہ کے ساتھ اس کی توحید ربوبیت کا اقرار ضروری نہیں ہے، اس کی توحید ربوبیت کو ماننا بھی ضروری ہے، اور توحید فی الاسماء والصفات کا ادراک بھی ضروری ہے۔ اس حد تک ضروری ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ یہ کتنا چھوٹا جملہ، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا صرف چاہت کے نمبر کے ساتھ؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔